الحمدللہ، شکر ادا کرو، ایک دن اور مل گیا اپنے رب کو منانے کا، نیکیاں کمانے کا، جنت کے حصول کا، جہنم سے چھٹکارے کا، ایک دن اور مل گیا خوش۔ اچھا اگر ہم خوش نہیں ہوں گے تو روزہ ختم ہو جائے گا؟ تو پھر بھی رہے گا۔ مجھے بار بار پیغام دیے جا رہے ہیں آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا۔ میں نے کہا مار دیں، مار دیں، کہتے کیوں مار دیا جائے گا؟ کون مارے گا مجھے؟ اگر میں صحابہ کی عظمت میں مروں گا تو میں مروں گا ہی نہیں، اس لیے کہ شہید تو مرتا ہی نہیں ہے، مار دیں۔ میں نے کہا ان کو میرا پیغام دینا، اگر تم نے میرے مارنے کا فیصلہ ایران میں کیا ہے تو میں نے صحابہ کی عظمت میں مر جانے کا فیصلہ مدینہ میں کیا ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان بڑا فرق ہے، ہم موت اور حیات کے فاصلے مٹا کر آئے تھے، ہم نے یہاں مال دیکھ کر نہیں آئے، مار دیکھ کر آئے۔ ہم نے لوگوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، قربان ہوتے ہوئے دیکھا، خون میں لت پت دیکھا، 4 جنازے اٹھائے، یوں نہیں آئے، یہ سب ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے اپنے کندھوں پہ سینکڑوں جنازے اٹھائے ہیں، ایک ایک گھر سے 4 بھائیوں کے جنازے اٹھائے۔ میں نے واپس پلٹنا ہوتا میں اسی دن پلٹ جاتا۔ میں نے ہر شہید کے سرانے کھڑے ہو کر پھر سے عزم کیا، تم چلے گئے ہو میں تم سے 1000 بار کم ہوں، میں بھی چلا جاؤں گا، مگر صحابہ کی عزت سے باز۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد خاتم النبیین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لا سیب علی الخلفاء الراشدین المہدیین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمُ الرَّافِضِينَ الْكَافِرِينَ الْمُرْتَدِّينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمي
السمیع الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور مبارک اجتماع میں آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری دن بھی ہے اور آخری جمعہ بھی ہے۔ اللہ کے فضل سے اس رمضان میں یہ 5واں جمعہ ہے۔ جمعے کی خود ایک فضیلت ہے۔ جمعے کو دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ ہفتے کے سارے دن جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دنوں کا سردار ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کی رات بھی بڑی اہم راتوں میں سے ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلت ہے، پھر جمعہ کے اجتماع اور خطبہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے رمضان کے اس مہینے میں ایسے 5 جمعے عطا کیے، اور آج روزہ بھی آخری ہے اور اس رمضان کا جمعہ بھی آخری ہے۔ اس کے بعد دن تو آتے رہیں گے پورا سال، لیکن اس فضیلت کے ساتھ کہ جمعہ بھی ہو اور رمضان بھی ہو، یہ پورا سال نہیں ہو سکتا۔ ہم سارے اگر یہ چاہیں کہ یہ بات ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکتی۔ یہ محض اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ 30 کے 30 روزے پورے ہو رہے ہیں، اور رات دیر تک لوگوں کو انتظار رہا۔ بہت سارے لوگ اس امید پہ تھے کہ 12 بجے تک اعلان ہو جائے گا، لیکن جب 12 بھی بج گئے اور امیدوں کے سارے چراغ دم توڑ گئے، تو پھر وہ سو گئے، یار چلو کل روزہ ہی رکھ لیں گے، پھر اب کیا کریں۔ اس کو بعض لوگوں نے کہا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، کل عید ہوگی، کیونکہ سعودیہ میں جو ہوگی۔ اچھا، یہ کوئی نہیں کہتا کہ جی سعودیہ میں روزہ ہو گیا کل روزہ ہوگا، لیکن عید پر چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد ہونا چاہیے، تو یہ یقین اور پختہ ہو گیا کہ کل کو جو ہے وہ عید ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل سے اور مہربانی سے یہ دن جو ہمیں مل گیا، اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت اور عظمت۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں کہ ان کو جنت بھیج دو۔ 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ افطاری کے وقت، اور جب آخری دن آتا ہے تو اس کے برابر لوگ
یعنی روزانہ جتنے چھوڑے تھے ان سب کو ملا کر آخری دن ان سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 لاکھ لوگ بڑھ گئے، یعنی جو ایک روزہ بڑھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 لاکھ لوگ بڑھ گئے۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اگر پہلے ہم نہیں آئے ہو سکتا ہے اللہ کے فضل سے ان 10 لاکھ میں ہم آ جائیں۔ جی فلاں آدمی کا نام قرآن اندازی میں نکل رہا ہے، کیوں جی؟ یہ باہر جائے گا، کتنے دن ہیں جی؟ اتنے دن ہیں۔ اچانک اعلان ہوتا ہے رات کو کہ ایک دن اور بڑھ گیا تو لوگ خوش ہوتے ہیں، چلو میں رہ گیا تھا یار، میں بھی آ گیا، ہو سکتا ہے میرا کل نام آ جائے۔ تو یہ جو ایک دن بڑھ گیا، اس ایک دن کے بڑھنے نے 10 لاکھ لوگ مزید جو ہے وہ ہو گئے، اور پیچھے سے آئیں تو 10 لاکھ اور ہو گئے، یعنی اس دن سمیت ان 10 لاکھ سمیت سارے ملا کر چھوڑے جائیں گے۔ تو وہ 20 لاکھ لوگ وہ مزید داخل ہو گئے جنہوں نے جہنم سے نکل کر جنت میں جانا ہے۔ او بھائی میں نے جہنم کہا ہے اور جنت کہا ہے، یعنی جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں جائیں گے، ہم کیا جانے جہنم کیا اور جنت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ دنیا ہے نا، ہم اس دنیا کے حساب سے سوچتے ہیں، لیکن اتنا سوچ لیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور دھوپ بڑی شدید ہوتی ہے تو آپ شدت والی دھوپ میں جب چلتے ہیں تو کہتے ہیں یار نہیں چلا جائے گا، ابھی ہمیں سستانے دو، ابھی ہمیں کہیں سائے میں بیٹھنے دو، کہیں پنکھا لگاؤ۔ اور بسا اوقات گرمی کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ پنکھے میں بھی گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، تو کہتے ہیں یار کسی اے سی والے گھر جاؤ جہاں اے سی لگاؤ تاکہ اس سے ٹھنڈک محسوس ہو، اور پھر اے سی والے گھر آتے ہیں تو سکھ کا سانس لیتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ ہم جو ہے یہاں آ گئے۔ ہم ایک دفعہ عمرے پر گئے اور جمعے کا دن تھا، ہم ذرا لیٹ ہو گئے۔ لیٹ مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں جیسے آپ لیٹ ہو رہے ہیں آج، ویسے لیٹ ہو گئے کہ ہم جو ہے وہ 10:30 بجے اپنی رہائش گاہ سے نکلے کہ جی ہم نے حرم جانا ہے۔ ہم جب آئے تو ہم اپنے نظام میں بڑے جلدی آئے تھے، ہم سوچ رہے تھے ہمیں شاید مطاف میں جگہ مل جائے، ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ لیکن جب ہم آئے تو مطاف میں کیا، باہر سین میں کیا، اس عمارت سے باہر بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اور روڈ پر جگہ ملی۔ روڈ پر ظاہر ہے روڈ ہے، اوپر سے عرب کی تپتی ہوئی گرمی ہے، اور اتفاق کی بات ہے میرے خیال سے رمضان کا مہینہ، تو ہماری حالت خراب ہو گئی۔ تو ہم کہیں یا اللہ اب کیسے؟ تو ہم جب یہ جو خطبہ ختم ہوا اور لوگ چلے تو ہم بھی ساتھ چلے، ہمیں جانا کہیں اور تھا لیکن ہماری بس ہوگی، ہم نہیں جا سکتے تھے۔ ہمیں ایک ہی حل سوچا کہ بھئی حرم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حرم کے اندر کیوں داخل ہو جائیں؟ اس نے کہا حرم میں اس لیے داخل ہو جاؤ کہ وہاں بڑے بڑے اے سی لگے ہوئے ہیں، وہاں کچھ سکون ہوگا، ورنہ باہر تو ہو سکتا ہے ہم مر جائیں، بے ہوش ہو جائیں۔ ہم بڑی مشکل سے گئے، دروازے سے ہم داخل ہوئے اور میں وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے کہا بھائی یہ جو ٹھنڈی ہوا یہاں لگی ہے نا، بھائی اس کو لے لو پہلے تھوڑی دیر تاکہ سانس بحال ہو جائے، پھر اندر جائیں گے۔ اور اس گیٹ کے پاس لیٹ گیا تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب یہاں سے لوگ گزر رہے ہیں۔ میں نے کہا لوگ بھلے گزرے، لات ماریں گے نا، اوپر سے گزر جائیں یار، مریں گے تو نہیں۔ اس جو باہر کی گرمی ہے اس میں تو مرنے کا خطرہ ہے۔ تو شدت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب گرمی کی ماحول ہو اور موسم ہو اور ہم اپنے شہر میں ہو اور اس گلی میں نکل کر ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ یار ہم کیسے گزارا کریں۔ تو یہ تو بڑی آسان سی گرمی ہے اور یہ تو بہت کم شدت ہے، اس کی تو شدت ہی اتنی نہیں ہے۔ جہاں ہم نے جانا ہے اس کی شدت کتنی ہے، اس جہان میں وہ جنت کیسی ہے اور اس جہاں میں وہ جہنم کیسی ہے، یعنی پورے اس عالم میں جنت سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے اور جہنم سے بری جگہ کوئی نہیں۔ اور یہاں پر وہ جو سب سے بری جگہ ہے اس سے چھٹکارا ہو رہا ہے، اور ایک دن بڑھ رہا ہے تو ہمیں کتنی پریشانی ہے۔ رات سے لوگ بے چین ہیں، کتنے لوگ میں نے دیکھا کہ یار بس کیا کریں یار، یہ لوگ صحیح دیکھتے نہیں ہیں جان، یار اس نے ایسا کر لیا۔ شکر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا، چلو اللہ کا شکر ہے ایک دن اور مل گیا، اور اس ایک دن میں ہم جو نماز پڑھیں گے اس نماز کا ثواب زیادہ ہے، ہم جو ذکر کریں گے اس ذکر کا ثواب زیادہ ہے، ہم جو تلاوت کریں گے اس تلاوت کا ثواب زیادہ ہے، ہم جو اعمال کریں گے اس اعمال کا ثواب زیادہ ہے۔ ہمیں ایک سحری اور مل گئی، بھئی ہمیں ایک افطاری اور مل گئی، اور غیر ممکن ہے یہ ہماری زندگی کی آخری افطاری ہو اور ہماری زندگی کی آخری سحری ہو، اور ہمیں یہ شہادت مل گئی کہ ہمارے پاس شہادت والا ایک دن اور اضافی آ گیا۔
تو یوں جب ایسی کوئی معاملہ ہو تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے ہم پر احسان کیا۔ اور میں یہ بات شروع رمضان سے اپنے دوستوں کو کہتا چلا رہا ہوں جہاں مجھے موقع ملتا ہے کہ دیکھو ایک بات تو یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک رمضان اور دے دیا، ہمیں ہماری زندگی میں ایک رمضان اور دے دیا۔ اور ایک شکر اور کرو کہ رمضان بھی اللہ نے ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ دیا۔ ہم لولے نہیں ہیں، ہم لنگڑے نہیں ہیں، ہم اپاہج نہیں ہیں، ہم معذور نہیں ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں، ہم چلنے پھرنے کے قابل ہیں، ہم بولنے کے قابل ہیں، ہم مسجد آنے کے قابل ہیں۔ ان تمام سہولیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے پھر ایک موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں، تو شکر ادا کرنا چاہیے اس پر بھی کہ رمضان ملا ہے، اور اس پر بھی کہ صحت سلامتی والا ملا ہے۔ اور پھر خوش اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ایک دن اور بھی مل گیا جس میں شیطان بندہ ہوا ہے، ایک دن اور بھی مل گیا جس میں شیطان بندہ ہوا ہے اور وہ قید میں اور ہم آزاد ہیں۔ کس چیز میں؟ نیکی کرنے میں، ثواب کرنے میں، تلاوت کرنے میں، اخلاص دکھانے میں۔ رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے نا جو اس کی طرف سے آتی ہے، وہ نہیں ہے۔ تو ایسا زندگی میں ایک دن اور مل گیا۔ تو یہ ساری باتیں میرے بھائیوں خوشی کی ہیں، سکون اور راحت کی ہیں۔ اور پھر جانے والے اس مہینے کا ہمیں غم ہے، اس مہینے کا ہمیں دکھ ہے، خوشی کے ساتھ ساتھ دکھ ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تھا، ہم نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، لیکن غم اس بات کا ہے کہ جو اس کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے۔ جو اس مہینے میں ہم نے کرنا تھا وہ ہم نہیں کر سکے۔ اس مہینے میں کیا کرنا تھا؟ اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو اپنے اللہ سے بخشوانا تھا، اپنے اللہ سے بخشوانا تھا۔ ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی لسٹ سے نکلوانا تھا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شامل کروانا تھا، ہم نے اپنے آپ کو جنت کی صف میں جانے والوں میں شامل کروانا تھا، ہم نے اپنے روٹے ہوئے رب کو منانا تھا۔ غور کیجئے، سوچئے، کیا واقعی ہم نے یہ کام کر لی ہے؟ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں ضمیر پر، آپ اپنے ضمیر پر سوچیں، کیا واقعی ہم نے یہ حق ادا کر دی ہے؟ کیا واقعی ہم نے اپنے کریم اور رحیم اللہ کو راضی کر لیا ہے؟ کیا واقعی ہم مقرب بندوں میں شامل ہو گئے؟ کیا واقعی ہم نے اللہ کے ان احکامات کو پورا کر لیا ہے؟ اگر آپ کا ضمیر کہے کہ آپ نے کر لیا تو خوشی کا اظہار کیجئے بھائی، خوشی کا اظہار کیجئے، ورنہ فکر مند ہو جائیے، فکر مند ہو جائیے اور تڑپ جائیے کہ ہم یہ کچھ نہیں کر سکے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر کے قریب آئے تھے تو آپ نے ایک آمین کہی تھی۔ وہ آمین کس بات پر کہی تھی؟ وہ 3 میں سے ایک بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ اب ہم روتے ہیں اور کہتے ہیں جی تعویذ کر کے دو اور دم کر کے دو اور فلاں کر کے دو، میرے گھر میں جنات ہیں۔ جنات کی کیا طاقت ہے جو آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں؟ شیطان کی کیا طاقت ہے جو آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں؟ ہم نے راستہ دیا انہیں، ہم نے راستہ کیسے دیا بھائی؟ ہم نے راستہ اپنے اعمال سے دیا، اپنے اعمال سے راستہ دیا۔ ہم نے اتنے اہم ترین مہینے کو اس کی حیثیت کے مطابق اور اہمیت کے مطابق تو کیا، اپنی حیثیت اور اہمیت کے مطابق بھی ہم اس میں عبادت نہ کر سکے۔ تو راستہ تو ہم نے خود دیا، ذمہ دار تو ہم خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے، اللہ نے ایک ایک راستہ بنا کر دیا۔ کہا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، آخری جہنم سے چھٹکارا ہے۔ بھائی رحمت بھی مل جائے، مغفرت بھی مل جائے، چھٹکارا بھی مل جائے جہنم سے، اور چاہیے کیا؟ تو اس مہینے کی جو ایام تھے اور جو اوقات تھے وہ بڑے اہم تھے، لیکن ہم اس اوقات کو اور اس کی اہمیت کو پوری طرح سے ادا نہ کر سکے۔ اب کیا کریں؟ اب بات سمجھنا، میں نے جو بات ساری لائی ہے اس کو یہاں آ کر اس کی نتیجہ نکال کر آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب کیا کریں؟ اب اللہ نے اگر فضل کر لیا اور ہمیں ایک دن اور دے دیا، تو ایک تو رات جمعرات کی رات تھی، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے،
ایک تو آج جمعے کا دن ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اور رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اس کی اپنی فضیلت ہے۔ اس کی اتنی فضیلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ شب قدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر نہیں ہے، لیلۃ الجائزہ ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہا یہ انعام کا دن ہے، یہ انعام کی رات ہے، یہ اجرت کی رات ہے، یہ لینے کی رات ہے، یہ بڑی اہمیت کی رات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک روزہ نہیں بڑھا، ایک رات بڑھ گئی، ایک دن بڑھ گیا، ورنہ یہ جو فضیلت آج رات کو ہے یہ کل ہی ختم ہو جانی تھی، تو وہ تو خود فضیلت والی رات تھی، وہ فضیلت والی رات بھی ہمیں مل گئی اور اس کے ساتھ یہ والی بھی مل گئی۔ اب یہ جو آج کی رات آنے والی ہے یہ رات بڑی ہے، میں اگرچہ رمضان سے نکل گئی لیکن لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے۔ اس رات میں مسلمان غفلت بہت کرتا ہے اور لاپرواہی بہت کرتا ہے۔ اعتکاف میں پورا 10 دن بیٹھنے والے لوگ بھی جلدی جلدی بھاگتے ہیں اور گھر پہنچتے ہیں، اور گھر پہنچتے ہی ٹھک مارتے ہیں تو شاپ پہ پہنچتے ہیں، اور شاپ پہ پہنچ کے پھر بازار جاتے ہیں اور ساری رات بازار میں گھومتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ جی ہم تیاری کر رہے ہیں، عید کی تیاری کر رہے ہیں۔ کتنی اہم رات کو کتنی سی چھوٹی سی بات پہ ہم صرف کر رہے ہیں۔ یہ رات اس لیے، یہ بازار سے خریداری کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ سے انعام پانے کے لیے۔ اور فرمایا دنیا کی سب سے برے ٹھکانے بازار ہیں اور سب سے اچھے مقام مسجد ہے، سب سے اچھے مقام مسجد ہے۔ اور مسجد والوں مبارک ہو تمہیں، جو لوگ مسجد سے تعلق رکھتے ہیں وہ معمولی نہ سمجھیں۔ قیامت کا دن جب آئے گا نا اور کہا جائے گا چلو جنت میں، تو یہ مسجدیں تو یہ تو جنت کے مقام ہیں، یہ اٹھ کر جائیں گی جنت کی طرف، تو مسجد رک جائے گی، نہیں جا رہی۔ کیوں نہیں جا رہی؟ اس نے کہا میں ایسے تھوڑی جاؤں گی۔ کیسے جاؤ گی؟ وہ کہے گی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جاؤں گی۔ تو پوچھا جائے گا تیرے اہل و عیال کون ہیں؟ وہ جواب دے گے میرے نمازی، میرے اہل و عیال۔ او نماز پڑھنے والوں، او مسجد سے محبت کرنے والوں، او مسجد میں آنے والوں، مسجد سے پیار کرنے والوں، مسجد کی صفائی کرنے والوں، مسجد میں اذانیں دینے والوں، مسجدوں سے تعاون کرنے والوں، مسجدوں کے معاملات کو اپنے گھر کے معاملات سمجھنے والوں، مجھے اور آپ کو میرا گھر لے کر نہیں جائے گا۔ جس پر لاکھوں اور کروڑوں روپے بنا کر میں نے بنایا، وہ نہیں کہے گا کہ میں جنت جا رہا ہوں اسے ساتھ لے جاؤں گا۔ نہیں، ہماری بلڈنگ نہیں لے جائے گی، ہماری بلڈنگ نہیں لے جائے گی، ہمارا سرمایہ نہیں لے جائے گا، ہمیں مسجد لے جائے گی۔ اور ہم کہتے ہیں کیسے نماز ختم ہو اور ہم مسجد سے نکلیں اور باہر جائیں؟ یار مسجد میں ہمارا دم گھٹتا ہے۔ کب مولوی صاحب بس کریں گے اور میں جاؤں؟ کتنی مرتبہ گھڑی دیکھی، آج وقت زیادہ نہیں ہو گیا؟ قرات لمبی کر دی، تراویح لمبی بڑھا دی، وقت بہت لگا دیا۔ کہتے ہیں یار دیکھو ڈھونڈو کوئی مسجد ایسی جس میں چھوٹی تراویح ہوتی ہو۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ مجھے صبح اپنے آپ نمازی کہنے لگا مولانا صاحب پرسوں مزہ آ گیا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہم نے 10 منٹ میں تراویح پڑھی، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ امام صاحب ہمارا رکوع میں تسبیحات سبحان ربی العظیم 10 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ظالم 3 مرتبہ پڑھ، 10 مرتبہ کہے کو پڑھتا؟ پھر اس نے 3 مرتبہ پڑھا اور اس نے یوں کیا اور 10 منٹ میں فاروق کے باہر چلے۔ ہم چاہتے ہیں مسجد سے جلدی نکل جائیں، زیادہ دیر نہ لگ جائے۔ کیوں؟ یہ دنیا کے سب سے بہترین جگہ ہے، اور بازار ہم چلے جائیں تو ہمارے وقت ختم نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات یہ بھی بتاؤں، 10 منٹ تراویح پڑھنے والا یا 15 منٹ پڑھنے والا جب باہر جاتا ہے تو وہ بھی کوئی موٹا تو نہیں ہو جاتا، اس کے پاس بھی کوئی صحت کی کوئی علامت تو نہیں بن جاتی، اس کے پاس کوئی لفافہ شفافت ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے 1 گھنٹہ پڑھنے والا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر تھک گیا نا، وہ جا کر اس نے کون سا کام کر لیا؟ چوک پہ بیٹھ جائے گا، چوراہے پہ بیٹھ جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک کہے گا عمران خان اچھا ہے،
دوسرا کہے کہ نہیں ہوئے نواز شریف اچھا ہے، تیسرا کہے کہ چل بے چل سب پہ باری زرداری اچھا ہے، اور دوسرا کہے کہ نہیں نہیں فلاں اچھا ہے، وہ فلاں اچھا ہے. وہ بھائی کون اچھا ہے؟ کون اچھا ہے؟ اللہ اچھا ہے، اللہ کا رسول اچھا ہے، قرآن اچھا ہے، دین اچھا ہے، شریعت اچھی ہے، کلمہ اچھا ہے، صحابہ اچھے ہیں، اہل بیت اچھے ہیں، اولیاء اچھے ہیں، کتب اچھے ہیں، ابدال اچھے ہیں، غوث اچھے ہیں. کس نے کہہ دی اچھے؟ اچھا وہ ہے جو اللہ کا ہو گیا. وہ جی یہ اچھا ہے، وہ جی. اب اگر کوئی اچھا نہیں ہے تو اس نے اچھا کہا، یہ اس کا جرم ہو گیا. کوئی برا نہیں ہے، اس نے اس کو برا کہا، یہ اس کا جرم ہو گیا. غیبت بھی ہو گئی، جھوٹ بھی ہو گیا. اس نے جا کے کون سا وہاں قیمتی سرمایہ کر لیا باہر جا کر. اس نے ان کو کسی کو شریف کہا تو کسی کو غریب کہا تو کسی کو امیر کہا، کسی کے خلاف بولا اور کسی کو کیا بولا. اور وہاں چوک پہ بیٹھے بیٹھے کسی نے کرکٹ کی بات شروع کر دی اور کسی نے کس کی بات شروع کر دی، کسی نے کس کی شروع کر دی، اور گھنٹے گزر گئے اس کو پتہ ہی نہیں چلا. اور اگر کسی کی بات شروع نہیں کی تو جیب سے موبائل نکال لیا اور نکال کر ٹچ مارا، ایک انگلی سے ادھر مارا، ایک سے ادھر مارا، ایک چیز نکلی، دوسری نکلی، تیسری نکلی، چوتھی نکلی، پانچویں، چھٹی، ایک جہان میں گیا، دوسرے جہان میں گیا، چھٹے جہان میں گیا، کہیں سے کہیں چلا گیا. بڑھیا نیکیاں مل رہی ہیں نا. آنکھوں کا گناہ کر رہا ہے، کان کا گناہ کر رہا ہے، اور رمضان میں کر رہا ہے، اور رمضان کی رات میں کر رہا ہے، اور اس کو 10 منٹ سے زیادہ مسجد میں رکنا عجیب ہو گیا. اور مسجد کون سی جگہ ہے؟ کہے گی میرے نمازی کہاں ہیں. ایسے کیسے جاؤں بھائی؟ ایسے نہیں جاؤں گی، اپنے اہل و عیال کو لے کر جاؤں گی. تیرے اہل و عیال کون ہے؟ کہا میرے اہل و عیال نمازی ہیں جو میرے اندر بیٹھے رہتے تھے، نماز پڑھنے آتے تھے، میرے پاس ہوتے تھے. آج ان کے بغیر کیسے جاؤں؟ تو رمضان کا مہینہ جو اپنے اختتام پہ جا رہا ہے اور آج اس کا آخری روزہ ہے، اللہ کا کرم یہ ہے کہ روزہ بھی آخری ہے اور جمعہ بھی ہے، رات بھی مل گئی اور آج رات بھی مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، اللہ بہت کریم. اللہ سے زیادہ کرم والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ دنیا والے بڑے ظالم ہیں، یہ آپ کو چاہتے ہیں، اس چاہت کی وجہ ہوتی ہے. باپ سے بہت محبت ہے، لپٹ لپٹ کر ابا آپ کے ساتھ جاؤں گا. ایک وقت آتا ہے جب ابا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، کہتا ہے نہیں ابا میرے دوست ہوں گے وہاں پر، آپ بوڑھے ہیں، میرے دوست ہوں گے، آپ کو کیسے لے جاؤں، آپ گھر پہ ہی رہیں. باپ نے تو بچپن میں نہیں کہا تھا آپ گھر پہ رہیں، کہتے بچاؤ انگلی پکڑ لے گئے. جب آپ کا ابا سے مفاد تھا تو آپ لپٹ گئے تھے. جب ماں سنبھالتی تھی تو بیٹا یہ کہتا تھا میری ماں ہے، وہ کہتا تھا میری ماں ہے. ایک کہتا میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے. کیا وہ وقت نہیں ہے جب بچوں نے کہا تیری ہے، اس نے کہا تیری ہے؟ یہ کیوں بھائی؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کل تو میری تھی، آج تیری کیوں ہو گئی؟ کل وہ سنبھالتی تھی، آج ہمیں سنبھالنی پڑ رہی. یہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں، یہ جو مجھ اور آپ سے محبت کرتے ہیں یا آپ کس سے کرتے ہیں، یہ مفاد ہے. یہ مفاد ہے، اس کی ضرورت ہے. وہ اپنے مفاد اور ضرورت کے تحت پیار کرتا ہے. جس دن ختم ہو جائے گی اس دن آپ کہے گا نہیں آپ یہیں رہیں، میں چلا جاؤں، آپ مت جائیں. کون کسی کو لے کر جاتا ہے؟ کون کس سے محبت کرتا ہے؟ اور قیامت کا دن بھی کیا عجیب ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن تو باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا. اور عجیب بات قرآن نے کہی، آج جو ہماری دوستیاں ہیں، جو تعلق داریاں ہیں، جو پارٹی بازیاں ہیں، جو ہماری آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی اور محبت ہے، اس دن وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے کاش، افسوس میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا یار. ہائے کاش، افسوس، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وہ جو فلاں کو میں نے دوست بنایا، میری عاقبت خراب کر دی، میری آخرت خراب کر دی، میری زندگی خراب کر دی. میں اس کے چکر میں وہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، اس چکر میں پڑا رہا، آج تباہ ہو گیا. لیکن اس دن یہ کہہ بھی دے تو کون سا کوئی اس کے ساتھ ہو جائے گا؟ سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. کس دن کو جہنم کہتے ہو آپ؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. فرشتے، جبرائیل،
روح ساری کریں. لا یتکلمون لا یتکلمون. میں جب یہ جملہ پڑھتا ہوں اس پہ غور کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی کہے گا کہ آپ بول ہی نہیں سکے گا. لا یتکلمون. اور طاقت والو، قوت والو، اور دنیا میں روب دبدبہ رکھنے والوں، چودراہٹ کرنے والوں، چوکوں چوراہوں کو اپنی ملکیت سمجھنے والوں، مظلوموں بے بسوں پر ڈنڈا چلانے والوں، بولو. لا یتکلمون. ہم نہیں بول سکتے، آواز ہی نہیں نکل رہی، کوئی نہیں بول سکتا آج. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. وہ بڑے بڑے لوگ، وہ بڑی بڑی ہستیاں جہاں کی دنیا کی، وَيَقُولُ الْكَافِرُ جو طاقت قوت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. ہائے کاش میں مٹی ہوتا، پیدا ہی نہ ہوتا. میں پیدا ہی نہ ہوتا، میں مٹی ہوتا. ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا. الحمدللہ، شکر ادا کرو، ایک دن اور مل گیا اپنے رب کو منانے کا، نیکیاں کمانے کا، جنت کے حصول کا، جہنم سے چھٹکارے کا. ایک دن اور مل گیا. خوش. اچھا اگر ہم خوش نہیں ہوں گے تو روزہ ختم ہو جائے گا، تو پھر بھی رہے گا. اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کیا ہوا، اور آج کی رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کیجئے. وہ کیا کریں بھائی؟ وہ یہ کیجئے کہ آپ جو ہیں وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. آپ کہیں گے اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پوری رات عبادت میں لکھ دی جائے گی. پوری رات عبادت میں لکھ دی جائے گی. آپ نے کیا کیا ہے؟ عشاء جماعت سے پڑھیے، فجر جماعت سے پڑھیے، رات عبادت میں لکھ دی جائے گی. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ عشاء پڑھ کر پھر گناہوں میں لگ جاؤ اور پھر فجر پڑھ لو گے. مولوی صاحب نے کہا تھا درمیان میں شاید کہیں چھوٹ ہے، جو مرضی ہے کرو. وہ اپنا گناہ اپنی جگہ ہوگا. لیکن اگر آپ سو گئے اور آپ اس کے بعد کوئی عبادت نہیں کر سکے تو آپ کی رات عبادت میں لکھ دی جائے گی، تو آپ کی رات ضائع بھی نہیں. اس لیے اپنی رات کو قیمتی بنائیے اور اپنے ماحول کو قیمتی بنائیے اور اپنی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو پورا کیجئے، اپنے آپ کو بخشوا لیجئے. آپ میں سے بہت سے لگیں گے مولانا صاحب ہمارے پیچھے پڑ گیا. بھئی میں تو آپ کے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ آپ جنت میں جائیں گے تو مجھے کیا ملے گا، اور آپ جہنم میں جائیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو اپنی فکر ہے. میں تو خود محتاج ہوں اس بات کا کہ میں خیر کے رستے پر چل پڑوں. میں تو محتاج ہوں اس بات کا کہ میں کسی نیکی کے پلے کو تھام لوں. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ میں وہ مرحلہ طے نہیں کر سکا. میں رمضان کی وہ اہمیت کو نہیں سمجھ سکا. میں واللہ وہ عبادت نہیں کر سکا جو کرنی چاہیے تھی. یقیناً آپ میں سے تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کی ہوگی. ہم تو گناہگار خطاکار لوگ ہیں، ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں، نہیں کر سکے. مجھ اور آپ سمیت سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آج کی رات اپنے رب کو منا لیں اور آج افطاری کے وقت میں خوب دعائیں کریں. اور عجیب بات، میں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ بھئی دعا مانگا کرو. میں نے تجربہ کیا رمضان میں، جب آخری وقت آتا ہے نا کہتے ہیں جی دعا کرو. اگر آپ نے آذان سے 10 منٹ پہلے دعا شروع کر دی، ابھی 5 منٹ پورے نہیں ہوں گے ہلچل شروع ہو جائے گی. کوئی دعائی چھوڑ دے گا، کوئی شربت کے چکر میں پڑ جائے گا، کوئی پکوڑے سموسے منگانے لگ جائے گا. یعنی میں نے اچھے لوگ دیکھے جو دعا کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. او بھائی دعا کر لو. ہم 10 منٹ تک مانگ نہیں سکتے اور اللہ سے نہیں مانگ سکتے. باقی مخلوق کے دروازے پہ ہم کئی وقت تک کھڑے رہتے ہیں درخواستیں لے کر دھوپ میں. اور جب بندہ ایسا ہو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ ایک آدمی لاہور میں بیٹھا ہوا تھا، برہانہ کوئی مشروب تھا، اس کے جسم پر کوئی جو آتا تھا وہ اپنے زیر ناف ایک بال اتار کر اس کو دے دیتا تھا، کہتا جا کامیاب ہیں. اس سے کسی نے پوچھا یہ کیوں دیتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہ دوں. جو لوگ اس اللہ کو چھوڑ کر میرے ننگے کے پاس آتے ہیں سوائے اس کے میرے پاس ہے کیا کہ ان کو دوں؟ اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر میرے پاس کیا لے رہے؟ میرے پاس اپنے کپڑے نہیں ہیں، میں خود مشروب یہاں بیٹھا ہوں اور یہ مجھے آ کے کہتے ہیں جی بابا کچھ دے دو، تو میرے پاس یہی ہے پھر دے رہا ہوں، لے لیں. تو بھائی اللہ کو چھوڑ کر ہم کتنے درباروں میں کھڑے ہوتے ہیں، دروازوں پہ گھنٹوں، اور جب کہتے ہیں دعا کر لو تو
تو تھوڑی سی دعا کرتے ہیں تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ یار وہ دعا کریں تو کیسے کریں، بس تھوڑی دیر کرتے ہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ہم دعا مانگتے ہی نہیں ہیں اور دعا طلب ہی نہیں کرتے، ہم تو بس جان چھڑاتے ہیں، چلو جی اس ٹائم میں جلدی جلدی پڑھ کے چلے گئے۔ اب یقین مانیں، میں آپ کو اعتماد سے کہتا ہوں، آپ مانگیں اللہ سے، اس مانگنے کا درد آپ محسوس کریں گے، وہ کیفیت آپ محسوس کریں گے، برکات نور محسوس کریں گے، اللہ کی رحمت کو اترتا ہوا محسوس کریں گے۔ کمزوری ہمارے ہیں بھائی، وہاں نہیں ہے، وہاں تو رحمت کے خزانے، اور وہ سب دنیا کو سب کچھ دے دے تب بھی اس کے خزانوں پہ ایک ذرا برابر بھی اثر نہیں پڑتا۔ جیسے کسی سمندر سے ایک چڑیا چونچ پانی کا لے جائے تو سمندر پہ کیا اثر پڑتا ہے، ساری دنیا کو دے دے۔ اس لیے آج کی رات اہمیت کی رات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس رات کو سمجھنے کی اور اس رات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، ایک دو باتیں ہیں، اس میں سے ایک تو یہ کہ الحمدللہ آپ کے رمضان المبارک میں یا تراویح یہاں بھی ہوئی اور اوپر بھی ہوئی، دو تراویحاں بڑے اچھے طریقے سے ہوئی، قرآن کریم ختم ہوئے۔ صرف یہ نہیں کہ قرآن کریم تراویح میں یہاں ختم ہوا اور ایک اوپر ختم ہوا، بلکہ طلباء بھی پورا مہینہ پڑھتے رہے اور قاری صاحب پڑھاتے رہے۔ یہ جو عام لوگ ہم پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیسا پڑھتے ہیں، یہ تو بالکل صحیح سے پڑھتے ہیں، قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بچے مخلص ہو کر پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کیا مفاد ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ برکات جو اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے جو برکات آ رہی تھی، وہ ساری ایک بڑا پائپ لائن لگا ہوا تھا، یہاں سے اٹھ کر میرے گھر میں آ رہی تھی۔ پھر رمضان میں جو قرآن پڑھا جا رہا تھا، وہ سارا ثواب ایک پائپ لائن بڑا لگا ہوا تھا، اس میں سے گزر کے میرے طرف آ رہی تھی، میرے گھر آ رہی تھی، آپ پر نہیں آ رہی تھی۔ بھئی وہ جو قرآن آپ کے محلے میں پڑھا گیا تو رحمت بھی تو یہی برسی ہے، ثواب بھی تو یہی ہوا ہے، رحمتوں کا نزول بھی تو یہی ہوا ہے، اللہ کا کرم بھی تو یہی ہے، مصیبتیں ٹلی ہیں، پریشانیاں دور ہوئی ہیں، مصائب سے ہم نکلے، اللہ کی مہربانی رہی ہے۔ اس لیے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رب کی رحمت ضرور لازم ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے زمین والے اوپر دیکھیں تو ستارے چمکتے ہیں۔ تو جب یہ مسجد چمک رہی تھی تو آپ کے گھر تو بجھے ہوئے تھے، بھائی محلے کا فائدہ ہوا، آپ پر رحمتیں، اور پورا سال یہ پڑھتے رہے اور پورا سال یہ سلسلہ رہا۔ الحمدللہ گزشتہ سال عید کی نماز میں نے یہاں پڑھائی تھی اور اعلان کیا تھا، اس کے بعد کچھ وقت بعد میں نے آپ کو امام دیا تھا، اس نے نمازیں بھی پڑھائی، اس نے درس بھی دیا، اس نے مسائل بھی بتائے۔ میں سمجھتا ہوں کئی عرصے بعد آپ نے درس، مسائل، دیگر معاملات بڑی توجہ کے ساتھ سنے۔ اب ظاہر ہے اس کی آواز، امام اگر مصلی پہ درس دے رہا ہے قرآن کا اور آپ نہیں بیٹھ رہے تو قصور تو امام کا ہے۔ قرآن کی یہاں تفسیر ہو رہی ہے اور آپ اس میں نہیں بیٹھ رہے تو جرم تو امام کا ہے۔ آپ اگر مسجد میں نماز کو نہیں آ رہے تو قصور تو ہمارا ہے۔ آپ اگر یہاں بیٹھ کر مسائل نہیں پوچھ رہے تو قصور تو ان کا ہے، آپ کا تو نہیں ہے بھئی، آپ تو مصروف لوگ ہیں، آپ تبصرے کر سکتے ہیں، آپ تجزیے کر سکتے ہیں، اور بات یہ سیکھنا سکھانا تو آپ کا کام نہیں ہے نا۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجد والوں کے لیے اللہ نے کہا، مسجد تعمیر کرنے والوں، مسجد سنبھالنے والوں، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہو اور زکوٰۃ دیتے ہو، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہو۔ وہ مسجدوں والے، وہ مسجدوں والے، وہ مسجد کی شان والے، وہ مسجد سے جڑنے والے، اگر یہ کام آپ کے نہیں ہیں تو قصور تو ہمارا ہے، قصور تو امام صاحب ہے۔ دنیا میں سب سے مظلوم امام ہے، جب چاہو اس کا گریبان پکڑ لو، جب چاہو اس پر طنز کر دو۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ اکبر کہہ کر پیچھے نماز پڑھو، گیٹ پر جا کر اس کے خلاف بات کرو، عجیب بات ہے، عجیب ماحول ہے۔ ادھر اللہ اکبر کہہ کر امام مانو، باہر نکل کر کہو جی یہ تو ایسے ہیں جی، یہ تو ایسے ہیں جی، ایسے۔ ثواب تو بہت کما لیا، نماز بھی ماشاءاللہ آپ کی ہو گئی، مقبول نماز ہے، یہ مقبول نماز ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اندر کچھ کہا اور باہر کچھ کہہ رہے ہو۔ مقام دیکھو، جگہ دیکھو، کیفیت حیثیت کو بدلو، اس کا فائدہ کسی کو نہیں، آپ کو ہے۔
بھائی درس قرآن میں شریک رہو، معمول بنا لو، کیا کرنا ہے؟ قرآن سیکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ نہ کوئی پڑھائے تو کہتے ہیں ہمارے یہاں پڑھاتا کوئی نہیں ہے جی، بتانے والے کوئی نہیں ہے، اور بتائے تو پھر بتانے والے کہتے ہیں سیکھنے والے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو دوری ہے اسے ختم ہونا چاہیے، یہ جو دوری ہے اور یہ جو درمیان میں فرق ہے اور فاصلہ ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ قربتاً یہ مسائل پوچھئے، آج کے مولوی نے مسئلہ بتانا کیوں چھوڑ دیا؟ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ او بھائی پہلے اسے ڈر ہوتا تھا میں پوچھوں، لوگ پوچھیں گے بتاؤں گا، اسے پتہ ہے پوچھنا کسی نہیں، تو آپ نے پوچھنا نہیں ہے، اس نے دیکھنا نہیں ہے، اس نے پڑھنا نہیں ہے، اس نے مطالعہ نہیں کرنا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ہم پوچھتے تھے تو اس پہ ڈر ہوتا تھا، وہ کتاب دیکھتا تھا، وہ تفسیر پڑھتا تھا، وہ حدیث پڑھتا تھا، وہ مطالعہ کر کے آتا تھا، جب میں جاؤں گا مجھ سے سوال ہوگا میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ تو پوچھنے کی عادت ڈالیے، مسائل پوچھئے، مسائل پر عمل کیجئے، محبت کیجئے، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، علماء کے ساتھ، نیک لوگ سے آپ تعلق رکھیے۔ اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یہ جو دوستیاں پالی ہوئی ہیں، یہ جو فلاں پالی، اس کے کہنے پہ یہ کر دیا، اس کے کہنے پہ یہ کر دیا، اس کے کہنے وہ پھر یہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے افسوس، لیکن افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ختم ہو گیا ہوگا۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ پچھلے سال پوری ایک کلاس الحمدللہ حفظ کی، دور کی، پورے سال چلی۔ وہ جو طلباء تھے وہ رہائشی بھی تھے، وہ یہیں کھاتے پیتے تھے، وہ یہیں رہتے تھے، ان کے مسائل یہی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا کھانا پینا ہمیں باہر سے بھجوانا پڑتا تھا، ان کے راشن کا بندوبست ہمیں باہر سے کرنا پڑتا تھا، اس استاذ کی تنخواہ ہم باہر سے کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ آپ کے امام کی تنخواہ کا بندوبست بھی مجھے کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ کے بجلی کا بل بھی مجھے ادا کرنا پڑا۔ میں نے کیا، کیونکہ یہاں میں ہوتا ہوں، رہتا میں ہوں، نمازیں میں پڑھتا ہوں، پنکھا میں چلاتا ہوں، موٹر میں چلاتا ہوں، فلاں میں کرتا ہوں، تو ذمہ داری بھی میری بنتی ہے، نہ دوں تو قصوروار بھی تو میں ہی ہوں، مجرم بھی تو میں ہی ہوں۔ یہاں کا ماحول جو صحیح کیا میں نے، یہاں ماحول جو اچھا بنا دیا، یہاں درس قرآن شروع کروا دیا، یہاں کلاس شروع کروا دی، جھگڑوں کا خاتمہ کر دیا، پرامن ماحول بنا دیا، اچھے مزاج بنا دیا، یہ بار جگہ بنا دی، تعمیرات کروا دی، صاف ستھرا کروا دیا، قصور ہے نا میرا، تو مجھے اس قصور کا جرمانہ تو دینا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں قصور کر کے گھر بیٹھ جاؤ پھر یہاں جرمانہ نہ دو، تو میں نے دیا، الحمدللہ دیا۔ کیا آئندہ سال بھی ایسا ہی کرنا ہے؟ یوں ہی ہونا چاہیے یا ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے؟ میں آپ پر تنقید نہیں کر رہا، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن احساس ذمہ داری کو ذرا زندہ کرو، تابندہ کرو، ماحول بناؤ، اپنے آپ کو محبت کا اور عشق کا انداز سکھاؤ، اپنے آپ سے پوچھو، سوال کرو، کیا قرآن کی خدمت میں اگر آپ کا کچھ لگ گیا تو خسارے میں ہو یا فائدے میں ہو؟ آپ کی وجہ سے کوئی بچہ پڑھ گیا تو خسارے میں ہو یا فائدے میں ہو؟ آپ کی وجہ سے ماحول اچھا بن گیا، خسارے میں ہو یا فائدے میں ہو؟ میں تو ایک مدرسہ چلاتا ہوں جس میں تقریباً 350 کے قریب یا 300 کے قریب طلباء 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ تو شہر کے وسط میں ہے، وہ تو جنگل میں ہے، وہاں تو نئی آبادی ہے۔ یہ مولانا وسیم صاحب میں نے آپ کو دیے، میں نے اپنے ساتھ کیا کیا، میں نے اپنے پورے ادارے کی ایسی تیسی کر دی، ایک شخص کے اہم ترین بندہ اٹھا کر یہاں دے دیا۔ میرے وہاں کئی نظام اٹھ گئے، میرے وہاں بجلی کا بل، مدرسے، یہ برداشت کرتے تھے محلے والوں سے مل کر۔ میں نے کہا آپ وہاں مل کر بھی کرو۔ آپ کو اپنی محبت کا یقین دلانا ہوگا، اور وہ عمل سے، زبان سے نہیں کہ مولوی صاحب کیسے، نہیں، عمل سے۔ عملی دنیا میں آ جائیے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن ہمیں صرف احساس پیدا کرنا ہوگا۔ ان بچوں کو پڑھنے کی ذمہ داری ہماری ہے، پڑھانے کی ذمہ داری ہماری ہے، ان کے تمام ضروریات کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ جبر، ہاں آپ کو اللہ نے جو توفیق دی ہے اس کے مطابق ضرور کیجئے، اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا۔ اور اگر آئندہ سال تک آپ اس خرچ کرنے میں غریب ہو گئے تو جتنے غریب ہوئے وہ مجھ سے لے لینا، اس خرچ کرنے کی وجہ سے غریب ہو گئے تو مجھے بتا دینا، نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے ایک بندہ اس مرتبہ آیا، آ کر زکوٰۃ دی، اس نے مجھے کہا مولانا صاحب یہ جو لوگ کہتے تھے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اس کا میں نے تجربہ کیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے پہلے سال نکالی تو اتنی تھی، دوسرے سال نکالی، کہتا ہے اب میں نے اتنی زکوٰۃ نکالی ہے جتنی پہلے سال میرے پاس ٹوٹل مال تھا، اب اتنی میں نے زکوٰۃ نکال دی ہے۔ ڈرتے ہیں لوگ نکالیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ بھائی کیوں ختم ہو جائے گا؟ اللہ کے نام دینے پہ چیزیں اگر ختم ہو تو رہے گی کس کے نام پر؟
اس لیے اس کا احساس کیے بغیر آپ اس ماحول میں شریک ہو جائیے، برابر ہو جائیے، ممبر بن جائیے، ساتھی بن جائیے، دوست بن جائیے، رفیق بن جائیے، سہولتکار بن جائیے، معاون بن جائیے، دنیا اور آخرت کی نجات کمائیے۔ آخری بات جو دوسری وہ یہ کہ یہ سارے کے سارا دین اور اسلام جو آج ہم سمجھ رہے ہیں اور ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ سارے کا سارا ہمیں صحابہ کے ذریعے ملا ہے۔ کس کے ذریعے ملا ہے بھائی؟ ایمانداری سے بتاؤ کس کے ذریعے ملا؟ صحابہ کے ذریعے۔ قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مدرسہ ہے، ہم کہتے ہیں مسجد ہے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر ان لوگوں نے کی، بیت اللہ کے اندر سے بت انہوں نے گرائے، بیت اللہ کی چھت پہ اذان انہوں نے دی۔ مدینہ منورہ میں آئے تو مسجد نبوی انہوں نے بنائی۔ مسجد نبوی کے پہلے صف کے پہلے نمازی وہ ٹھہرے، حضور کے دائیں وہ تھے، بائیں وہ تھے، آگے وہ تھے، پیچھے وہ تھے، بدر میں وہ تھے، احد میں وہ تھے، حنین میں وہ تھے، خیبر میں وہ تھے، تبوک میں وہ تھے، یرموک میں وہ تھے، غزوات میں وہ تھے، سختی میں وہ تھے، گرمی میں وہ تھے، شدت میں وہ تھے، بھوک میں وہ تھے، افلاس میں وہ تھے، غم کی کیفیت میں وہ تھے، ہر حال میں، ہر مشکل میں ساتھ وہ کھڑے تھے۔ تلواریں چلی تو وہ تھے، تیر چلے تو وہ تھے، نیزے چلے وہ تھے، جانیں دی تو وہ تھے، قربانیاں دی تو وہ تھے، شہید ہوئے تو وہ تھے، زخمی ہوئے تو وہ تھے، آگے بڑھے تو وہ تھے، فاتح بنے تو وہ تھے، کامیاب ہوئے تو وہ تھے، سالار تھے تو وہ تھے، نمازی تھے تو وہ تھے، حاجی تھے تو وہ تھے، غازی تھے تو وہ تھے، عبادت گزار تھے تو وہ تھے، شب بیدار تھے تو وہ تھے، زندہ دار تھے تو وہ تھے۔ قرآن لکھا تو انہوں نے لکھا، حدیث بتائی تو انہوں نے بتائی، سنت بتائی تو انہوں نے بتائی، شریعت بتائی تو انہوں نے بتائی، ایمان پہنچایا تو انہوں نے بتایا، ایقان پہنچایا تو انہوں نے پہنچایا، اسلام پہنچایا تو انہوں نے پہنچایا، دین کی باتیں دی تو انہوں نے دی، حضور کی پوری زندگی کا نقش ہمیں بتایا تو انہوں نے بتایا، قرآن حفظ کیا تو انہوں نے کیا، قرآن پر عمل کیا تو انہوں نے کیا، قرآن کی تشریح کی تو انہوں نے کی، قرآن کی تفسیر کی تو انہوں نے کی، قرآن کی تصویر بنے تو وہ بنے، قرآن کی عظمت بنے تو وہ بنے، لے کر نکلے تو پھر وہ نکلے۔ جناب قسطنطنیہ میں وہ آئے، کابل میں وہ آئے، قندھار میں وہ آئے، پشاور میں وہ آئے، سکھر میں وہ آئے، روڑی میں وہ آئے، دنیا کے سارے کونوں میں، اطراف میں، عالم میں، اکناف میں، ہر طرف وہی پھیل گئے اور پھیل کر پورے کا پورا دین انہوں نے پہنچایا۔ صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ میں مزے سے ممبر پر بیٹھ کر پنکھے کے نیچے آپ کو میٹھی میٹھی باتیں بتا رہا ہوں اور آپ پنکھے کے نیچے قالین پر بیٹھ کر وہ میٹھی میٹھی باتیں سن رہے۔ آپ کو سننے میں مزہ، مجھے سنانے میں مزہ، آپ کو عبادت میں مزہ، نیکی کمانے میں مزہ، مجھے عبادت میں مزہ، نیکی کمانے میں مزہ۔ تم تلاوت کے مزے لوٹو، ہم تلاوت کے مزے لوٹے، تم روزوں کے مزے لوٹو، ہم روزوں کے مزے لوٹے۔ انعام تمہیں بھی ملے، انعام ہمیں بھی ملے، جہنم کے راستے سے ہم بچیں، جنت کے راستے پر ہم جائیں، صراط مستقیم ہمیں ملے، قرآن کی آیتیں ہم پڑھیں، تشریح تفسیر ہم معلوم ہو، حضور کی سیرت، صورت، فضیلت، منقبت کے بارے میں معلومات ہمیں ہو، حضور کا چہرہ، وجود، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اس سب کا علم ہمیں ہو جائے، ہمیں حضور کا پیار محبت مل جائے، حضور کے زمانے کے حالات واقعات مل جائے، ہمیں حضور کی زندگی کا پورا نقش مل جائے، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، شباب، کمال یہ ہمیں مل جائے، جبرائیل کا آنا، جبرائیل کا جانا مل جائے، حضور کا کمرہ، حضور کا بستر، حضور کا لباس، اس سب کی معلومات ہمیں ہو جائے، پیغمبر کے ادائیں اور وفائیں ہر چیز ہمیں مل جائے۔ یہ ساری ٹوٹل چیزیں ہمیں ہمہ وقت ہر طرح ہر طریقے سے میسر ہو آج، اور ہم پنکھے کے نیچے بیٹھ کر ایک کتاب کھول کر کھولیں اور پڑھتے چلے جائیں، تلاوت کریں اور کرتے چلے جائیں، اور رمضان میں ایک ایک ہر کا ثواب جناب 10 نیکیاں نہیں، ایک ایک ہر کا ثواب 30 نیکیاں میں ملے، اور 70 نیکیاں ملے، اور 700 نیکیاں ملے، اور ہم فخر سے کہیں ہم نے نیکی کمائی ہے، ہم فخر سے کہیں ہم نے رمضان پایا، ہم فخر سے کہیں ہم عبادت گزار ہوئے، ہم فخر سے کہیں ہم مومن، ہم متقی، ہم پرہیزگار، ہم اسلام والے، ہم کہیں ہمارا دین ہے، ہم کہیں ہماری شریعت ہے، ہم کہیں یہ ہمارے رسول ہے، ہم سیرت بتا کر کہیں یہ ہمارے رسول ہے، ہم صورت بتا کر کہیں یہ ہمارے رسول ہے، ہم ان کی داڑھی کا ذکر کریں، زلفوں کا ذکر کریں، لباس کا ذکر کریں، گھر کا ذکر کریں، مکان کا ذکر کریں، مکین کا ذکر کریں، بیویوں کا ذکر کریں، بیٹیوں کا ذکر کریں، اہل بیت کا ذکر کریں، اصحاب کا ذکر کریں، کردار کا ذکر کریں، گفتار کا ذکر کریں، اخلاق کا ذکر کریں، اعمال کا ذکر کریں، ہم ان کی زندگی کی پوری زندگی کا نچوڑ نکال کر آج بڑے مزے سے حضور کی سیرت کے پہلو کو نکال کر بیان کرے، کوئی ولادت کی بات کرے تو کوئی رسالت کی بات کرے، کوئی ختم نبوت کی بات کرے تو کوئی امامت کی بات کرے، تو کوئی خلافت کی بات کرے تو حقیقت کی بات کرے، کوئی قرآن کی بات کرے، حقانیت کی بات کرے، عظمت کی بات کرے، بڑائی کی بات کرے، دین اسلام کی روشنی معیار و مینار کی بات کرے، کوئی دل کی دھڑکنوں کی بات کرے، اسلام کی عظمت کی بات کرے، نور کے پھیلنے کی بات کرے، حقیقت کے آنے کی بات کرے، مکہ کی عظمت کی بات کرے یا بیت اللہ کی بات کرے، بطاف کی بات کرے یا مناف کی بات کرے، عہد وفا کی بات کرے یا جناب مزدلفہ کی بات کرے، مینا کی بات کرے، مکہ کی بات کرے، جناب تو حجر اسود کی بات کرے، صفا مروہ کی بات کرے، جو بات تمہارے جی ہے بڑے مزے سے لے کر کرتے چلے جاؤ، پلٹ کر دیکھو، جو بات بھی کرو گے اس بات کے پیچھے ایک طبقہ
طبقہ کھڑا نظر آئے گا, لوگ کھڑے نظر آئیں گے, افراد کھڑے نظر آئیں گے, جماعت کھڑی نظر آئے گی, محب نظر آئیں گے, با کردار لوگ نظر آئیں گے, با وفا لوگ نظر آئیں گے, قرآن میں آنے والے, شریعت میں آنے والے, طبیعت بن جانے والے نظر آئیں گے. پوچھنے والا مجھ سے پوچھتا ہے, مولانا صاحب کیا ہو گیا ہے, رمضان کے آخری جمعے میں کیا ہو گیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا وہ طبقہ, وہ لوگ, وہ گروہ, وہ شخصیات, وہ مقدس ہستیاں بتانا چاہتا ہوں جن نے رسول سے ساری باتیں سیکھ کر رکھ نہیں دی, گھر میں محفوظ نہیں کر لی, اٹھے تو دنیا میں پھیل گئے, بچے چھوڑ دیے, بیویاں چھوڑ دی, اولاد چھوڑ دی, خاندان چھوڑ دیا, قوم چھوڑ دیا, قبیلہ چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیے, باغات چھوڑ دیے, سبھی کچھ قربان کر دیا اور چل پڑے. ہاتھوں میں تلوار لی یا ہاتھوں میں قرآن لیا, حضور کا کردار نبھایا اور پہاڑوں کی چوٹیاں تک چل گئے. کہاں ہے مکہ اور کہاں ہے قندھار, کہاں ہے مکہ اور کہاں ہے جناب ملتان, کہاں ہے مدینہ اور کہاں ہے پشاور؟ کون سے رستے سے آئے, کس سواری پر آئے, کس پر بیٹھ کر آئے, کون نے لایا؟ ہواؤں میں اڑ کر آئے, جہاز میں بیٹھ کر آئے, سمندری جہازوں میں بیٹھ کر آئے؟ کچھ بھی نہیں تھا. پیدل سفر کیا, صحراؤں میں آئے, بھوک کو برداشت کیا, شدت کو برداشت کیا, افلاس کو برداشت کیا. آپ گھر سے نکلتے ہو 10 منٹ بعد کال کرتے ہو, میں خیریت سے ہوں, گھر والے کال کرتے ہیں آپ کو, وہ کال نہیں ہے, سہولت نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, ایڈریس نہیں ہے, خط نہیں ہے, لے جانے والا نہیں ہے, ڈاکیا نہیں ہے, ڈاکیے کا نظام نہیں ہے, جو نکلے تو نکل پڑے. آج دنیا میں جو بہاریں نظر آ رہی ہیں, رمضان میں جو قرآن نظر آیا ہے, شریعت جو نظر آئی ہے, اسلام جو نظر آیا ہے, آپ نے نیکیاں جو کمائی ہے, اور جہنم میں جانے والے جنت میں جو چلے گئے, رب کو جو راضی کر لیا ہے, دعائیں جو کی ہیں, یہ سب ان کی بتائی ہوئی ہے, یہ سب ان کی سکھائی ہوئی ہے, یہ سب ان کی پہنچائی ہوئی ہے. درمیان سے انہیں نکال دو, رب ذوالجلال کی قسم کوئی چیز نہیں بچتی سوائے اندھیرے, تاریکی, ظلمت کے, کچھ نہیں بچتا. صداقت دیکھو, عدالت دیکھو, دیانت دیکھو, امانت دیکھو, شرافت دیکھو, حیا دیکھو, وفا دیکھو, قرآن دیکھو, احکام دیکھو, سنت دیکھو, فرائض دیکھو, واجبات دیکھو, مستحبات دیکھو, نمازیں دیکھو, عبادتیں دیکھو, روزے دیکھو, سحریاں دیکھو, افطاریاں دیکھو, جو دیکھو پلٹ کر دیکھو, ایک طبقہ کھڑا ہے, اسی طبقے کو کہتے ہیں صحابہ. صحابہ, صحابہ اور صحابہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ میں نے 15 منٹ بعد سانس لیا, کیا کہتے ہیں؟ صحابہ. کسی کا صحابہ نام لیتے ہوئے سانس نکلتا ہے اور کسی کا صحابہ کی عظمت پہ قربان ہوتے ہوئے سانس نکلتا ہے. ان میں شامل ہو جاؤ جن کے سانس صحابہ کی عزت اور عظمت کے بیان کرنے میں. میں نے ختم میں بھی کہا, مجھے بار بار پیغام دیے جا رہے ہیں, آپ کو مار دیا جائے گا, آپ کو مار دیا جائے گا. میں نے کہا مار دیں, مار دیں. کہتے کیوں مار دیا جائے گا؟ کون مارے گا مجھے؟ اگر میں صحابہ کی عظمت میں مروں گا تو میں مروں گا ہی نہیں, اس لیے کہ شہید تو مرتا ہی نہیں ہے. مار دیں. میں نے کہا ان کو میرا پیغام دینا, اگر تم نے میرے مارنے کا فیصلہ ایران میں کیا ہے تو میں نے صحابہ کی عظمت میں مر جانے کا فیصلہ مدینہ میں کیا ہے. تمہارے اور میرے درمیان بڑا فرق ہے. ہم موت اور حیات کے فاصلے مٹا کر آئے تھے. ہم نے یہاں مال دیکھ کر نہیں آئے, مار دیکھ کر آئے. ہم نے لوگوں کو کٹتے ہوئے دیکھا, ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, قربان ہوتے ہوئے دیکھا, خون میں لت پت دیکھا, 4 جنازے اٹھائے. یوں نہیں آئے, یہ سب ہم نے دیکھا ہے. میں نے اپنے کندھوں پہ سینکڑوں جنازے اٹھائے ہیں, ایک ایک گھر سے 4 بھائیوں کے جنازے اٹھائے. میں نے واپس پلٹنا ہوتا میں اسی دن پلٹ جاتا. میں نے ہر شہید کے سرانے کھڑے ہو کر پھر سے عزم کیا, تم چلے گئے ہو, میں تم سے 1000 بار کم ہوں, میں بھی چلا جاؤں گا, مگر صحابہ کی عزت سے باز. یہ عزت اور عظمت کا کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے. اور یوں نہیں کہ آج گستاخی ہو رہی ہے, گالیاں دی جا رہی ہے, آپ کو چکر پڑا ہوا ہے خان کا اور کپتان کا اور شہباز کا اور نواز کا اور زرداری کا اور فلاں کا اور ڈمکاں کا. آپ ان چکروں میں پڑے ہو اور وہ ظالم اصحاب رسول کو گالی دے رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, بکواسات کر رہے ہیں. ابھی ایک کلپ آیا, اس نے حضرت عمر کی ماں کو گالی دی. نعوذ باللہ, حضرت عمر کو زانی کہا. کون عمر؟ جو زمین پہ بولتا تھا اللہ عرش پہ قرآن بنا دیتا تھا. اس کی توہین ہو رہی ہے. ہم نہیں بول رہے, آپ کی ہماری غیرت نہیں جاگ رہی تو ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے. ہے بھی ہے, کہیں بھیج دیا ہم نے. اس لیے آج آپ سب نے عزم کرنا ہے, ہم صحابہ کا دفاع کریں گے. سارے کریں گے انشاءاللہ, سب کریں گے. آپ نبی کریں, صحابہ ہمارے دفاع کے محتاج نہیں ہیں, ہم محتاج ہیں. ہم نبی کریں, صحابہ ہمارے محتاج نہیں ہیں, ہم محتاج ہیں. دوسری بات, ہم کسی سے صحابہ منوانا نہیں چاہتے, ہم بکواسات رکوانا چاہتے ہیں.
کوئی یہ کہے جی آپ ہم سے بنوانا چاہتے ہو، ہم ایرے غیرے نتو خیرے یہودی نصرانی سکھ عیسائی کافر سے نہیں بنوانا چاہتے، صحابہ کو صرف مسلمان مانتے، کافر لیکن گالی کوئی نہ دے، کافر و مسلمانوں گالی کی گنجائش نہیں ہے، ان کے ذریعے ہم تک ایمان پہنچا ہے۔ اگر یہ صحابہ مشکوک ہو گئے تو کوئی چیز بچی، ان کے جو لاحقین ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کا جو گھرانہ ہے، یہ بھی ہماری محبت کے لائق ہیں، ان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے ان کا سارا انتظام کیا، ان کی عیدی، ان کے راشن، ان کے کپڑے، 7 مکانوں کی چابیاں ہم نے ان کے حوالے کی، 10 گھر ہم مزید بنا کر انشاءاللہ دیں گے ان بچوں کو جو چھوٹے ہیں۔ ان کے کوئی این جی اوز ایسی نہیں ہے جو اپنے لوگ کو 10 مہینے کا ایڈوانس وظائف دیں، الحمدللہ ہم دیتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے ان سے بھی تعاون کیجئے، مدرسے سے بھی تعاون کیجئے اور شکر ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا ماحول بنایا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آئندہ سال اس جامعہ میں ایک کلاس اور شروع کی جا رہی ہے جو تجوید القرآن کی ہوگی۔ پہلے حافظ قرآن یہاں سے تیار کیے، اب قاری قرآن کے بنانے کے لیے یہاں ایک کلاس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جو حضرات میری بات سن رہے ہیں وہ اگر یہ اس کورس میں حصہ لینا چاہیں وہ داخلے کے لیے بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حفظ کے لیے آئیں، وہ بھی آنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو داخل کروائیں، قرآن پڑھوائیں، قرآن سمجھائیں، قاری قرآن بنائیں۔ سب سے مقدس اونچی جگہ پر قیامت الدین وہ ہوگا جو اللہ کے قرآن کا قاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔